بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو نظام اپنی قدرت سے بنایا ہے، وہ نظام 100% مرتب نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا شاہکار اور اپنی قدرت کا شاہکار عجیب و غریب ترتیب کے ساتھ قائم کائنات کا نظام بنایا ہے، اور اپنے علم کے مطابق اللہ رب العزت نے ہر چیز کا سرا اور ہر چیز کا رشتہ اسباب کے ساتھ اور خاص ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پھر یہ طے فرما دیا ہے کہ جس انسان کی عملی زندگی میں اللہ رب العزت کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ترتیب درست ہوگی، نتیجہ بالکل صحیح برآمد ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ترتیب الٹ دی جائے یا ترتیب بگاڑ دی جائے تو پھر کبھی مطلوبہ اور متوقع نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا. ہم جو خیر کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے جب ہماری زندگی کی ڈگر اسی ترتیب کے مطابق گزرے جو ترتیب اللہ رب العزت نے طے فرما دی ہے. اگر ترتیب باقی ہے تو نتیجہ درست ہے، اور اگر خدا نخواستہ ترتیب الٹ جائے تو نتیجہ الٹ جاتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق ظاہر نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کی تشریح میں قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کے حقائق کو سمجھنے والوں نے
بہت ہی خوبصورت انداز میں 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ اعمال کو بہتر بنائے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فارمولہ ہے، اور یہ فارمولہ افراد کے لیے بھی ہے، خاندانوں کے لیے بھی ہے، گھروں کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے۔ جو فرد، جو انسان، جو قوم، جو ملت، جو گروہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، اس کے حالات کو بہتر بنا دے، تو اس قوم کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ بگڑے ہوئے اعمال کے ساتھ حالات کے بہتر ہونے کی توقع کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہوں، ہماری زندگی کی ڈگر بگڑی ہوئی ہو، ہم گناہوں کے راستے پر چلنے والے ہوں، ہم بگاڑ کے راستے پر چلنے والے ہوں، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند نہ ہوں، اور ہم یہ چاہیں کہ آلات ہمارے حق میں ہو جائیں، صورتحال ہمارے حق میں ہو جائیں، طاقت کا خزانہ ہمارے قبضے میں آ جائے، دنیا اور کائنات کا عروج اور اقتدار ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک تم اپنے اعمال کو بہتر نہیں بناؤ گے، اللہ کی طرف سے حالات تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد یا جو عورت نیک عمل کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے، اللہ کا اعلان ہے تاکید کے لفظوں کے ساتھ کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، حالات اس کے حق میں کر دیں گے، حالات اس کے حق میں بہتر بنا دیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کردار و اعمال میں تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اس دنیا کے نقشے پہ 1 2 نہیں، 10 اور 20 نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے جن بندوں نے اپنے اعمال بہتر بنائے، اللہ نے حالات ایسے بہتر بنائے کہ ان کو توقع بھی نہیں تھی اور اندازہ بھی نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، بدستور بگاڑ میں مبتلا رہے، صرف خواب دیکھا کیے، صرف آرزوؤں کے محل تعمیر کرتے رہے، صرف امیدوں کی عمارت کھڑی کرتے رہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ نے رسوا کر کے دکھایا، ذلیل کر کے دکھایا، برباد کر کے دکھایا، نتیجہ ان کے حق میں برآمد کرنے کے بجائے ان کے خلاف کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر قانون، انسانوں کا بنایا ہوا ہر قانون تبدیل ہو سکتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا اعلان کتاب مقدس میں ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اپنے اعمال بہتر کرو گے تو حالات بہتر ہوں گے،
اعمال بگڑے ہوئے ہیں، کردار بگڑا ہوا ہے، زندگی میں بگاڑ کا گراف بڑھا ہوا ہے، حالات کبھی بھی تمہارے حق میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی ترجیح میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے، اگر ہم حالات کو اپنے حق میں بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ذلت سے نکل کر باعزت بنے، ناکامیوں سے نکل کر کامیاب بنے، اپنی محرومیوں سے بچے اور سرخرو اور سربلند ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار پر نظر کرنے کی، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ کیسے ان کی کمسنی کے عالم میں ان کے بھائیوں نے حسد کا شکار ہو کر ان کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا تھا اور چھوڑ کے گھر چلے آئے تھے، اور والد کے سامنے یہ بہانہ پیش کیا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر اس طرح گزرنے والا ایک قافلہ جس نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا، حضرت یوسف اس کے ہاتھ آئے اور وہ قافلہ انہیں لے کر مصر پہنچا اور انہیں بیچ دیا گیا بازار میں، اور ہوتے ہوتے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور پھر آزمائشوں کا طوفان آیا۔ بادشاہ وقت کی بیوی نے ان کو زنا کی دعوت دی، زنا پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اپنے عمل کی پختگی پر آنچ نہیں آنے دی، باپ نے جو تربیت کی تھی اس تربیت پر حرف نہیں آنے دیا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی، امانت و دیانت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ 9 سال تک جیل اور قید کی مشقت انہیں برداشت کرنی پڑی، وہ مشقت برداشت کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا، ان کو صلہ عطا فرمایا گیا، ان کو انعام عطا فرمایا گیا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا کہ کہاں وہ بیچارگی کی، قید و بند کی، جیل میں اسیری اور گرفتاری کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے وزیر خزانہ کے منصب تک پہنچایا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ اعمال بہتر ہوں گے تو نتیجہ بہتر ہو کر رہے گا، حالات بہتر ہو کر رہیں گے۔ اگر آپ اپنے حالات بہتر کرنے چاہتے ہیں تو باہر کی کوششیں نمبر 2 پر کریے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش نمبر 1 پر کیجیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ترتیب۔ ہماری زندگی اس ترتیب سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں حالات ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں پہلے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر بناؤ گے تو حالات تمہارے حق میں بہتر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو شخص اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے اسے پہلے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اپنی آخرت کو بنانے کی محنت کرو گے تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا سنوار دی جائے گی۔ ترتیب یہ ہے، ہم نے ترتیب الٹ لی ہے۔ آخرت ہماری ترجیح میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ ہماری ساری طاقتیں، ساری انرجی، ساری توانائیاں، ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں اپنی دنیا کو سنوارنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور آخرت کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ آخرت سنورتی ہے نہ دنیا سنورتی ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا کا بھی گھاٹا اور آخرت کا بھی گھاٹا، اور اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرو۔ حضور اکرم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک اولیاء اللہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو اپنے پیش نگاہ رکھا، دنیا ان کے قدموں میں سجدہ کرتی ہوئی آئی۔ اللہ کا نظام ہے، اگر تم آخرت کو
پہلی ترجیح بناؤ گے اور دنیا کو سیکنڈ درجے میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا سنوار کے رہیں گے. اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی. اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں اللہ کے بندوں سے اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی سے تعلقات بہتر رہیں، بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر سے تعلق خوشگوار رہے، والدین چاہتے ہیں کہ اولاد سے رشتہ خوشگوار رہے، اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین سے رشتہ بہتر رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے پڑوسیوں سے، آپ کے قرابت داروں سے، آپ کے سرکل سے، دنیا والوں سے آپ کے رشتے بہتر رہیں. جو شخص اللہ کے بندوں سے اپنا رشتہ بہتر بنانا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ بہتر کرنا پڑے گا. ترتیب یہ ہے، اللہ سے اپنا رشتہ اچھا کرو، آٹومیٹک اللہ کے بندوں سے رشتہ بہتر ہوگا. جب کوئی بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو دنیا والوں سے بھی تعلق کمزور ہوگا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بزرگوں اور اکابر میں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر مجھے اٹوٹ یقین ہے اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو اللہ کے بندوں سے تعلق مضبوط رہتا ہے، اور اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے کسی حکم سے سرتابی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ فوراً نقد اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے تعلق بگڑ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ ہوا میں نے یہ تجربہ کیا کہ میری بیوی نے میری نافرمانی کی، میں نے یہ تجربہ کیا کہ میری اولاد نے میری بات نہیں مانی، میں نے یہ تجربہ کیا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا. اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو اللہ کے بندوں سے تعلق ٹوٹے گا. اگر اللہ کے بندوں سے تعلق بہتر بنانا ہے تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ سے تعلق بہتر بناؤ. اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی، جو شخص اپنی رات کے اعمال کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے دن کے اعمال کو بہتر بنائے. آپ فجر پڑھے بغیر تہجد کی توفیق چاہتے ہیں، آپ ظہر ادا کیے بغیر رات کے نوافل کی توفیق چاہتے ہیں، آپ دن کے فرائض انجام دیے بغیر رات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق چاہتے ہیں. دن کے اعمال بہتر ہوں گے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ فطری طور پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کو بہتر بنائیں گے. اس لیے یہ اللہ کی ترتیب ہے. اگر اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو بہتر بناؤ. اگر اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو. اگر اللہ کے بندوں سے تعلق بہتر کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بناؤ. اگر اپنی رات کے اعمال کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دن کے اعمال کو بہتر بناؤ. یہ ترتیب باقی رہے گی، خیر کی توفیق حاصل رہے گی، نتائج ہمارے حق میں ظاہر ہوں گے. اور خدا نخواستہ یہ ترتیب بگڑے گی تو نتیجہ ہماری توقع کے مطابق ظاہر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.